بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، تفسیر قرآن کے حوالے سے صورتوں کے جو مضامین و خلاصہ جات شروع کیے تھے، ان میں آج جو صورت ہے وہ 12 نمبر صورت ہے، جو ترتیبی قرآنی کے اعتبار سے 12 نمبر صورت سورہ یوسف ہے، اور ترتیبی نزولی کے اعتبار سے 52 نمبر صورت ہے۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی سورہ ہود کے بعد اور سورہ حجر سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں جو آیت مبارکہ ہیں وہ 111 ہیں، جبکہ رکوع اس میں 12 ہیں۔ موضوعی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشن گوئی، یعنی جس طرح یوسف علیہ السلام کو تکلیفوں اور آزمائش کے بعد راحت اور سرفرازی نصیب ہوئی اور ان کے بھائی نادم ہوئے، اسی طرح آپ کو بھی قریش مکہ پر فتح اور کامیابی ملے گی، اور جس طرح برادران یوسف نادم ہوئے، اسی طرح فتح مکہ کے دن مشرکین مکہ بھی نادم ہوگی۔ اور جس طرح یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا، اسی طرح آپ بھی مدینہ منورہ میں خواب دیکھیں گے اور صحابہ کرام کو سنائیں گے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر ہو بہو سامنے آ گئی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تعمیر بھی عملاً سامنے آئے گی۔ ربط سورہ یوسف مع سورہ ہود۔ سورہ ہود کا دوسرا دعویٰ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، متصرف اور مختار نہیں۔ اب سورہ یوسف میں اس دعوے پر تفصیلی نقلی دلیل حضرت یوسف علیہ السلام سے لائی جائے گی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے باوجود کریم ابن کریم اور باوجود جلید القدر پیغمبر کے کہ خود بھی پیغمبر، باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، اس کے باوجود وہ عالم الغیب نہیں تھے۔ 40 سال گزرنے کے باوجود یہ معلوم نہ کر سکے کہ ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کہاں ہیں۔ گویا کہ سورہ یوسف بطور دلیل نقلی سورہ ہود کے دعوے کی عملی دلیل ہے۔ خلاصہ سورہ یوسف میں 4 دعوے مذکور ہوں گے۔ نمبر 1، عالم الغیب صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ نمبر 2، مالک و کارساز متصرف فی الامور صرف اللہ کی ذات ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا، اس لیے آپ ہزاروں سال پرانے واقعات ٹھیک اور صحیح طور پر بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 4، انبیاء علیہم السلام سابقین کی طرح آپ پر بھی مصائب آئیں گے، لیکن آخر کار فتح و کامیابی آپ کی قدم چومے گی۔ پہلا اور دوسرا دعویٰ ساتھ ساتھ چلیں گے، یعنی عالم الغیب اور متصرف الامور صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ 15 احوال یا کڑیوں پر مشتمل ہوگا، ہر کڑی دونوں مذکورہ دعووں سے متعلق ہوگی۔ چوتھا دعویٰ کہ تبلیغ کے راستے میں اگرچہ مصائب آئیں گے، آخری فتح و کامیابی بھی آپ کی ہوگی۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، آیت نمبر 110۔ یہ صورت بہت سے فوائد پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، تقدیر کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، اللہ کے فضل میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ نمبر 3، صبر دارین کی مشکلات دور کرنے کے لیے چابی ہے۔ نمبر 4، حسد کا انجام خسران و خذلان ہے۔ نمبر 5، عفت اور پاکدامنی انسان کو دشمن کے نظروں میں بھی مزین کر دیتی ہے۔ نمبر 6، تبلیغ کے لیے مناسب وقت کی رعایت رکھی جائے۔ نمبر 7، سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے واقعات 15 احوال پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، الف لام را قبلہ لمن الغافلین تک تمہید مع ترغیب۔ پہلا حال، اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی آیۃ للسائلین تک، آیات نمبر 4 سے لے کر 7 تک۔ دوسرا حال، اذ قالوا لیوسف واخوہ، آیات نمبر 8 سے لے کر 18 تک۔ تیسرا حال،
وجاءت سیارۃ آیت نمبر 19 سے لے کر 20 تک۔ چوتھا حال وقال الذی اشتراہ من مصر آیت نمبر 21۔ پانچواں حال ولما بلغ اشدہ آیت نمبر 22 سے لے کر 29 تک۔ چھٹا حال وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ آیت نمبر 30 سے لے کر 35 تک۔ ساتواں حال ودخل معہ السجن فتیان آیت نمبر 36 سے لے کر 42 تک۔ آٹھواں حال وقال الملک انی ارا 7 بقرات آیت نمبر 43 سے لے کر 49 تک۔ نواں حال وقال الملک ائتونی بہ آیت نمبر 50 سے لے کر 57 تک۔ دسواں حال وجاء اخوۃ یوسف آیت نمبر 58 سے لے کر 67 تک۔ 11واں حال ولما دخلوا من حیث امرہم آیت نمبر 68 سے لے کر 79 تک۔ 12واں حال فلما استیئسوا منہ آیت نمبر 80 سے لے کر 87 تک۔ 13واں حال فلما دخلوا علیہ قالوا آیت نمبر 88 سے لے کر 93 تک۔ 14واں حال ولما فصلت الغیر آیت نمبر 94 سے لے کر 98 تک۔ 15واں حال فلما دخلوا علی یوسف آیت نمبر 99 سے لے کر 101 تک۔ تیسرا دعویٰ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک آیت نمبر 102، یعنی بلا شبہ آپ سچے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی باتیں بذریعے وحی نازل کی جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ بھی غیب کی خبروں میں سے ہے۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنا رہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتلایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔